الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پرکشش برقع، درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عورت کے لیے ایسا برقع پہننا کہ جس کے اوپر جدید ڈیزائن ہو، جس کے اوپر موتی لگے ہوئے ہوں، جو برقع پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، تو ایسا برقع پہننا عورت کے لیے کیسا ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ جو برقع پرکشش ہو، جاذب نظر ہو، جس پر موتی لگے ہوئے ہوں، جدید ڈیزائن دار ہو، کہ اس کی طرف طبیعت مرد کی مائل ہوتی ہو، تو ایسا برقع پہننا سراسر اس کے اندر فتنہ ہے۔ اور جتنے زیادہ اس برقعے کے اندر ڈیزائننگ ہوگی، جتنی زیادہ اس کے اندر موتی لگے ہوں گے، جتنے زیادہ وہ جاذب نظر ہوگا، اس سے اتنا ہی زیادہ فتنہ ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کل کے جو برقعے ہیں اس کے اندر یہ عیب بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ تنگ ہوتے ہیں، جس سے عورت کے سینے کا ابھار ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ تنگ قمیص میں ظاہر ہوتا ہے، اور اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جو عورت کے دبر یعنی کہ سرین ہوتی ہے وہ پیچھے کو نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ سارے جسم کی ہیئت معلوم ہوتی ہے۔ اور برقعے اس قسم کے آ گئے کہ ان کے خاص اس مقام پر ڈیزائننگ ہوتی ہے جہاں پر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ سینے کے ابھار پر ڈیزائننگ کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ جو عورت کی شرمگاہ غلیظہ ہے، یعنی کہ وہاں پر آگے کی جانب بھی ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، تو یہ تو سخت فتنے کا اندیشہ ہے، اس طرف راغب کرنے والی چیز ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو دل کا روگی شخص ہوگا وہ جو برقعے کے پرکشش ہونے کی وجہ سے، جاذب نظر ہونے کی وجہ سے، جدید ڈیزائن دار ہونے کی وجہ سے، موتیوں کی لگے ہونے کی وجہ سے، چمک برق یعنی کہ چمکیلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کی طرف مائل ہوگا، یعنی کہ برقعے کو تاڑے گا۔ تو جو عورت کا برقع ہے وہ بالکل سادہ سمپل ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا ہو، کھلا ہو، اور اس کا رنگ مدھم ہو۔ اور اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کا عمدہ لباس پہن کر، یعنی کہ فاخرانہ لباس اور عمدہ قسم کا برقع پہن کر گھر سے نکلنا یہ منع ہے۔ اس سے
ستر عورت یعنی کہ عورت کو چھپانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کا برقع بذات خود ایک زینت ہے۔ یعنی کہ جو لڑکیاں ایسا برقع پہنتی ہیں کہ جس کے اوپر جدید ڈیزائننگ ہوئی ہے، موتی لگے ہوئے ہیں، چمکیلا ہے، بھڑکیلا ہے، تنگ ہے اور جاذب نظر ہے، پرکشش ہے، تو یہ برقعے کے اندر نہیں آتا بلکہ یہ زینت کے اندر آتا ہے۔ یہ عورت کی زینت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ عورتیں لڑکیاں آج کل نقاب کو فیشن کے طور پر اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اور انہوں نے جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے حجاب از مائی بیوٹی۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پرکشش بناتی ہیں۔ تو جو دین اسلام ہے وہ عورت کو نامحرموں کے لیے پرکشش نہیں بناتا۔ اسی طرح برقعے کے اوپر پھول وغیرہ بنے ہونا، ڈیزائننگ وغیرہ بنے ہونا، تو یہ چیزیں نہ ہوں۔ جو عورت کا برقع ہے وہ سیاہ رنگ کا ہونا چاہیے، سیاہ رنگ بھی مدھم ہو، نہ کہ چمک والا ہو، کیونکہ سیاہ رنگ کی جو خاصیت ہے اس کی طرف کوئی زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا، انسان کو اتنا اچھا بھلا معلوم نہیں ہوتا، جبکہ جو دوسرے رنگ ہیں جیسے کہ نیلا رنگ ہو گیا، سفید رنگ ہو گیا، اور اس کے علاوہ سرخ رنگ ہو گیا، اور اس طرح مہندی کلر یا دوسرے جو برقعے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور دکانوں پہ لٹک رہے ہوتے ہیں، تو یہ جاذب نظر ہوتے ہیں اور نامحرم کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے برقعے نہ خریدے جائیں، بلکہ جب خریدنا ہو تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، تنگ نہ ہو، وہ مدھم رنگ کا ہو، وہ تیز رنگ کا چمکیلا بھڑکیلا نہ ہو، اس کے اوپر ڈیزائننگ نہ ہوئی ہو، وہ بلکہ سادہ ہو، جاذب نظر پرکشش نہ ہو، وہ سادہ سے کپڑوں کا بنا ہوا ہو، اس طرح کا برقع استعمال کیا جائے۔ اور اس کے متعلق برقعے کے متعلق اور بھی بیان ہوا ہے کہ جو مسلمان عورتیں صرف چادر ڈال لیتی ہیں اور چادر بھی سفید ہوتی ہے یا پھر ایسی چادر ہوتی ہے جس کے اوپر خوبصورت ڈیزائننگ ہوتی ہے، تو اس کے متعلق کیا اس سے شرعی پردہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ جو سفید چادر ہے یہ جاذب نظر ہے، پرکشش ہے، تو اگرچہ اس سے عورت اپنا سارا جسم ڈھانپ لے مگر پھر بھی اس سے جو برقعے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے وہ عورت، وہ لڑکی اٹریکٹیو بن جاتی ہے اور مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب مرد اس کو دیکھے گا اس نے نقاب کیا ہوا ہے تو اس سے تو برقعے کے تمام احکام پورے ہی نہیں ہوتے، تو برقع ہی پہننا چاہیے، وہی خریدنا چاہیے۔ جب اس عورت کا چہرہ ننگا ہوگا تو وہ اسے اور بھی خوبصورت نظر آئے گی، جیسے کہ ایک تصویر ہو، اسی تصویر کو بغیر فریم کے دیکھا جائے اور اسی تصویر کو کسی بہت اعلیٰ خوبصورت فریم میں لگا کر دیکھا جائے تو جو بہت اعلیٰ خوبصورت فریم میں لگی ہوئی ہے وہی تصویر وہ مزید خوبصورت لگے گی۔ اسی طرح عورت کا چادر سے اپنا جسم چھپا لینے کا مسئلہ ہے، تو سفید چادر سے جسم چھپا لینا یا جس کے اوپر پھول بنے ہوں سفید چادر پر، اس سے یہ جاذب نظر ہے، پرکشش ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو چادر رنگ برنگ کی ہو، پھول بنے ہوئے ہوں، ڈیزائن ہوا ہو، تو یہ تو اور ہی زیادہ
اٹریکٹیو اور پرکشش ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ زیب و زینت میں آتا ہے، نہ کہ یہ شرعی برقع کرنے میں آتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ عام عورتیں جو جاذب نظر چادر نقاب اوڑھتی ہیں یہ ناکافی ہیں، یعنی کہ اس سے برقع وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ سفید چادر اوڑھتی یا خوبصورت نقاب ڈالتی ہیں تو اس سے شہوت کو تحریک ملتی ہے، یعنی کہ جب کوئی عورت سفید یا پھر وہ رنگ برنگ کی چادر پہنتی ہے تو اس سے مردوں کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے، شہوت کو تحریک ملتی ہے کہ شاید منہ کھولنے پر وہ اور زیادہ حسین نظر آئیں۔ پس سفید چادر اور خوبصورت نقاب و برقع پہنے ہوئے باہر جانا عورت کے حق میں حرام ہے، یعنی کہ چاہے عورت نے سفید رنگ کی چادر سے اپنے سارے جسم کو چھپایا ہوا ہو، چاہے اس نے رنگ برنگی اٹریکٹیو جاذب نظر پرکشش چادر سے اپنے سارے جسم کو چھپایا ہوا ہو، چاہے اس نے پرکشش برقعے کے ذریعے جس کے اوپر جدید ڈیزائننگ ہو، موتی لگے ہوئے ہوں، تنگ ہو اور جاذب نظر ہو، چمکیلا بڑکیلا ہو، تو اس طرح کے جو لباس پہن کر عورت کا گھر سے باہر جانا عورت کے حق میں حرام ہے۔ جو عورت ایسا کام کرے گی وہ گناہ گار ہے، اور اگر اس عورت کو اس عورت کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا منع نہیں کرتا تو وہ بھی اس کام میں، اس گناہ میں شریک ہیں۔ تو جب برقع کرنا ہی ہے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ اس سے دوسرے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو آج کے دور کے اندر یہ بہت دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں برقع تو بہت اچھی طرح پہنتی ہیں، مگر وہی لڑکیاں سوشل میڈیا پر نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہوئی بھی پائی جا رہی ہیں۔ یہی لڑکیاں پھر کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر برقع انہوں نے بہت اچھی طرح پہنا ہوتا ہے، مگر پھر بھی یہ نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے پیسوں کی چیزیں کھانے پینے اور ان سے تحائف لینے اور نامحرم کی گاڑیوں میں گھومنا ان کے اندر عام پایا جا رہا ہے۔ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح کے شدید ترین بدترین گناہ نہ کیے جائیں، بلکہ جو برقع پہنا ہے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے پہنا جائے، نہ کہ اس کو فیشن کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ اس کو اٹریکٹیو پرکشش لگنے، خوبصورت لگنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اور اس کے اندر آج اور بھی خرابی پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ عورتیں، لڑکیاں جب کالجز، یونیورسٹیز میں آتی ہیں تو تازہ پھول کالج سے، یونیورسٹی سے یا باہر سے خرید کر اپنے سر پر یا پھر برقعے پر کسی بھی جگہ اٹکا لیتی ہیں، لگا لیتی ہیں یا ہاتھ میں پکڑ لیتی ہیں، تو اس سے اور وہ جاذب نظر بن جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، میری بہنوں کو اللہ پاک دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔